علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر 20 آپ کی پیش خدمت ہے۔ بار بار احساس ہوتا فوارے کے ساتھ کچے صحن کی قبر سے کوئی اسے آواز دے رہا ہے۔ پھر ایک رات اس نے ممی سے پوچھ ہی لیا، ممی یہ پاک سپاہی کون ہوتا ہے؟ ممی چند لمحے خاموش رہیں، پھر کہنے لگیں، بیٹا پاکستان کی فوج میں جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان میں بہت سے فوجی اور بہت سے غیر فوجی کام کرتے ہیں۔ انہی میں کچھ تربیت یافتہ ایجنٹ ہوتے ہیں، اپنے ملک کی رازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کبھی کبھی دوسرے ملکوں میں جا کر جاسوسی کرتے ہیں، بھیس بدل کر پھرتے ہیں۔ ان کا کوئی ایک نام یا شناخت نہیں ہوتی، بلکہ ان کا تو گھر اور فیملی بھی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ اپنے ملک کی آنکھیں ہوتے ہیں۔ ممی یہ کام کر کے ان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ممی نے گہری سانس لے کر کہا۔ ایک باوردی سپاہی محاذ پر لڑتے ہوئے مارا جائے تو شہید، زندہ رہ جائے تو غازی کہلاتا ہے۔ ان کی زندگی پر فلمیں بنائی جاتی ہیں، ان کے نام سے سڑکیں بنائی جاتی ہیں، لیکن جاسوس ایک گمنام ہیرو ہوتا ہے۔ یہ بے نام و نشان رہتا ہے، خاموشی سے کسی دوسرے ملک میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر گرفتار ہو جائے تو اسے بچانے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ اس کا اپنا ہی ملک اسے کھلم کھلا اون نہیں کرتا۔ ہر ملک میں جاسوسی کی سزا موت ہے۔ ایسے جاسوسوں کی لاشیں بے نام و نشان دفن کی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ عرصے تک بھی اس کے خاندان والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا جنازہ تک نہیں پڑھایا جاتا۔ جہان کی آنکھوں کے سامنے فوارے کے ساتھ کھودی گئی قبر گھوم گئی، بے نام و نشان قبر۔ پھر تو ممی اس کو کچھ بھی نہیں ملتا نا، تو پھر وہ یہ کام کیوں کرتا ہے؟ کہ بیٹا جو شخص اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اسے نہ دنیا کے اعزازات کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ہی تاریخ میں یاد رکھے جانے کی۔ اسے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ گرفتاری کی صورت میں چھوڑ دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ممی اچانک چپ ہوئیں، پھر بولیں، اپنے ملک کے راز کبھی نہیں بیچنے چاہیے۔ انسان بھی کیسا تھوڑی سی قیمت پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ اتنی غمگین کیوں ہو گئیں؟ جہان کو اس وقت سمجھ نہ آیا۔ سمجھ اسے تب آیا جب پچھلی گلی میں رہنے والے ایک لڑکے نے اس پر راہ چلتے فکرہ اچھالا کہ وہ پناہ گزین ہے، اور یہ کہ اس کا باپ ایک مفرور مجرم ہے۔ حقان سے اس کا جھگڑا گیم کے دوران ہوا۔ رحمت نے کہا، جب تم گیم کے دوران درمیان میں آ کر شامل ہو سکتے ہو تو جہان کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بولا، مجھ میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ میں حقان رضا ہوں، اور یہ تو ایک پناہ گزین کی اولاد ہے جس کا باپ مجرم ہے۔ جہان نے ہاتھ میں پکڑی سرخ گیند اس کو دے ماری۔ وہ گیند اسے نہیں لگی، پھر بھی وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تھوڑی سی مار کٹائی کے بعد لڑکوں نے انہیں روکا۔ اس لڑائی میں حقان کا ہونٹ پھٹ گیا اور جہان کی نکسیر پھوٹ گئی۔ اس واقعے سے ممی اور بھی دکھی ہو گئیں۔ جہان نے جب اپنے ابا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا کہ کس طرح ابا نے غلطی کی جس کی سزا وہ لوگ بھگت رہے ہیں، جلا وطنی کی سزا۔ ترک حکومت نے رحم کھا کر انہیں سیاسی پناہ دے دی تھی، لیکن ابھی وہ لوگ پاکستان نہیں جا سکتے تھے۔ ابا کے پیسے بینک میں رکھے تھے، لیکن ممی ان پیسوں میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرتی تھی۔ گھر کے اخراجات کے لیے وہ ہر طرح سے محنت کرتی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے ابا سے نفرت نہ کر سکا۔ ابا اب اکثر بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ممی بہت مشکل سے گھر کے خرچے کی گاڑی کھینچ رہی تھیں۔ اکثر تو ڈبل شفٹ میں کام کرتی تھیں۔ پھر کچھ دن بعد اس نے ممی کو پہلے سے زیادہ بے چین پایا۔ کہیں سے ان کو پتہ چلا تھا کہ نانا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ بار بار پاکستان فون کرتیں، اپنے بھائیوں سے اجازت لیتیں، بھائی مجھے آنے سے منع مت کریں، میں ابا سے ملنا چاہتی ہوں، بس میں اور جہان آئیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ان کی منتوں کے جواب میں ماموں کہتے، کوئی ضرورت نہیں ہے سبین، ابا بالکل ٹھیک ہیں، تم یہاں آنے کا مت سوچو۔ ویسے بھی تمہارے شوہر نے سارے زمانے میں ہمیں بدنام کر دیا ہے۔ ہم لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ ہمارا بہنوئی مفرور ہے اور سیاسی پناہ لے کر رہ رہا ہے۔ اب تم آؤ گی تو ساری دنیا باتیں بنائے گی۔ بھائی سکندر تو میرے ساتھ نہیں آ رہے نا؟ میں بس 1 دن کے لیے آ جاؤں گی۔ اپنے ابا سے ملنے پر بھلا کون مجھ پہ انگلی اٹھائے گا؟ بھائی میری بات سنو سبین، ہم نے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ ہم نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ میں آپ کی بہن ہوں، ہمارے بچوں کا آپس میں رشتہ ہوا ہے۔ اس رشتے کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ تم نے یہ سب کچھ اپنی خود غرضی کے باعث کیا۔ تم جانتے تھی کہ سکندر نے کیا 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 ہے، اور تمہیں ڈر تھا کہ ہم لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے، اسی لیے تم نے یہ رشتہ کیا۔ ہاں بھائی، میں نے خود غرضی دکھائی، میں نے آپ لوگوں سے حقیقت چھپائی، مگر یہ سب میں نے اپنا رشتہ باقی رکھنے کے لیے کیا تاکہ میں آپ لوگوں سے نہ کٹوں۔ پھر بھی آپ لوگ مجھے اپنے آپ سے کاٹ رہے ہیں۔ دیکھو سبین، اگر تم زبردستی آؤ گی تو ہم تم سے سچ مچ قطع تعلق کر لیں گے۔ یہ کہہ کر ماموں نے فون بند کر دیا۔ کے باوجود ممی نے تیاری شروع کر دی، پیسے جوڑنے شروع کر دیے۔ ابھی روانگی میں چند دن باقی تھے کہ ماموں کا فون آ گیا کہ نانا کا انتقال ہو گیا ہے۔ نانا کی وفات کا صدمہ ممی کے لیے بہت بڑا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ صدمہ انہیں اس بات سے ہوا کہ نانا کا انتقال اس دن نہیں بلکہ 1 ہفتے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور ماموں نے اپنی عزت اور شان پہ انگلی اٹھائے جانے کے خوف سے ممی کو اطلاع ہی نہیں دی تھی۔
تاکہ وہ ان کی آخری رسومات میں شامل ہونے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ وہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، خط اور فون آتے جاتے تھے، لیکن ممی کا نمبر اور ایڈریس بہت دفعہ گھر بدلنے کی وجہ سے رشتہ داروں کے پاس نہیں تھا، اس لیے انہیں کہیں سے بھی اطلاع نہ مل سکی۔ اس کے بعد ممی بہت دکھی رہنے لگی۔ ابا کی طبیعت بھی نہیں سنبھلی تھی، ان کو ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ کر چیخنا چلانا شروع کر دیتے، چیزیں اٹھا اٹھا کر مارتے، مگر ممی کوئی شکایت نہیں کرتی تھیں۔ اب ابا وہ سکندر شاہ نہیں رہے تھے جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی تھی، اب وہ ایک ذہنی مریض اور قابل رحم آدمی تھے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ ایک ایسے مریض بن گئے جو کمرے تک محدود رہے، پھر بھی ہر 15-20 دن کے بعد ان کو دورہ پڑ ہی جاتا تھا۔ میں جہان نے ایک چابی ساز کے پاس نوکری کر لی۔ صبح اسکول سے آنے کے بعد شام میں وہ اس کی دکان پر جاتا جو ان کے گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ چابیاں بنانے کے کام میں اسے بہت مزہ آتا۔ کچھ عرصے بعد وہ عام چابیوں کے علاوہ چائنیز تالوں اور پیچیدہ اقسام کی کنجی سازی سیکھنے لگا۔ کبھی کبھی وہ لائبریری سے کوئی ایسی کتاب بھی لے آتا جس میں لاک توڑنے یا کنجی سازی کے متعلق کوئی معلومات ہوتی۔ دن بدن اور بڑی مہارت سے وہ بغیر ضرب لگائے تالا توڑنے کے فن میں ماہر ہوتا جا رہا تھا۔ شام کی اس مزدوری کا اثر اس کی پڑھائی پر بھی پڑا۔ وہ بہت لائق قسم کا طالب علم نہیں بن سکا، اس کے گریڈز ہمیشہ نارمل آتے۔ وہ ذہین تھا مگر اس کو پڑھائی میں اتنی دلچسپی نہ تھی۔ پاکستان سے کوئی صاحب کرنل رؤف گیلانی جہان سے ملنے اس کے اسکول چلے آئے۔ کلاس ٹیچر نے جہان کو اسٹاف روم میں بھیجا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کے والد کے زمانے کے کوئی دوست اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ اس کمرے میں پہنچا تو وہاں ایک افراتفری سی تھی۔ ہاؤس ماسٹر اپنے اسسٹنٹ پر جھنجھلا کر بول رہے تھے، جس کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ چابی کھو گئی تھی اور لاکر سے ایک ضروری فائل نکال کر ہیڈ ماسٹر کے پاس پہنچانے کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ سر میں مدد کروں؟ جہان نے کہا۔ کیا؟ ان کے چہروں پر الجھن تھی۔ اس نے پینٹ کی جیب میں سے ایک پن نکالی، وہ پن ترچھی کر کے کی ہول میں ڈالی، اپنے ہاتھ کو اوپر نیچے کئی سمتوں میں حرکت دی۔ چند لمحے میں کلک کی آواز کے ساتھ دراز کھل گئی۔ وہ ادب سے پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ ہاؤس ماسٹر بڑے حیران ہوئے۔ میں تم سے بعد میں پوچھتا ہوں، ذرا یہ فائل ہیڈ ماسٹر کے پاس پہنچا دوں۔ ان کے جانے کے بعد وہ ان صاحب کی طرف متوجہ ہوا جو کرسی پر بیٹھے اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ میں جہان سکندر ہوں، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ میں تمہارے ابا کا ایک زمانے میں دوست ہوا کرتا تھا، میرا نام رؤف گیلانی ہے، شاید تم نے میرا نام سن رکھا ہو۔ جی میں نہیں جانتا۔ انہوں نے سفید کوٹ پہن رکھا تھا، وہ بہت باوقار انسان لگتے تھے۔ کافی دیر باتوں کے بعد انہوں نے بتایا، تمہارے ابا قصوروار تھے مگر انہوں نے سب کچھ میرے اوپر ڈال دیا اور ملک سے فرار ہو گئے۔ میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی کئی سال جیل میں سزا کاٹتا رہا، ابھی 3 سال پہلے باعزت طور پہ بری ہوا ہوں اور میرے بچے سر اٹھا کے جینے کے قابل ہوئے ہیں۔ میں علاج کے لیے لندن جا رہا تھا، سوچا ایک دن کے لیے ترکی بھی آ جاؤں، اس لیے نہیں کہ میں سکندر کی بربادی کا تماشا دیکھوں بلکہ اس لیے کہ تمہیں مل سکوں۔ میرا بیٹا حماد بھی تمہاری عمر کا ہے، اس کا وقت بھی بہت برا گزرا ہے۔ میری بیوی نے بھی بلا وجہ سزا کاٹی ہے، وہ بھی اتنے ہی بے قصور تھے جتنے تم اور تمہاری والدہ۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے سر، جہان نے کہا۔ ہم سکندر شاہ کے گھر والے ہیں، ہم یہ سب ڈیزرو کرتے ہیں۔ نہیں، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ جلا وطنی کی سزا سب سے اذیت ناک ہوتی ہے، تم لوگوں نے بہت عرصہ یہ سزا کاٹ لی، اب وقت آ گیا کہ تم بھی سر اٹھا کر جیو جیسے اب حماد جیے گا۔ اس کے فادر بے قصور تھے اور میرے فادر قصوروار ہیں، میں کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکتا۔ مجھے تمہارا خیال ہے، میں نے اپنے گھر والوں کی اذیت دیکھی ہے بچے۔ میں صبح تمہارے گھر گیا تھا، تمہاری ماں سے مل کر آیا ہوں، انہیں بھی میں نے بہت اذیت میں دیکھا ہے۔ وہ سکندر کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، لیکن تم تو اپنے ملک جا سکتے ہو۔ جناب میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، سکندر بولا۔ میری والدہ کی خواہش ہے کہ میں فوج میں جاؤں، جبکہ میں جانتا ہوں میں کبھی فوج میں جا نہیں سکتا، وہ مجھے کبھی چھاؤنی کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیں گے۔ یہ تم سے کس نے کہا کہ تم فوج میں نہیں جا سکتے؟ وہ حیران ہو کر بولے۔ کیونکہ جناب میں ایک غدار کا بیٹا ہوں اور ایسے شخص کے بیٹے کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا۔ مجھے افسوس ہے، تمہیں کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں تمہیں کئی لوگوں کے نام گنوا سکتا ہوں جن کے خاندان کے لڑکے فوجوں میں کام کر رہے ہیں جبکہ ان کے بڑوں نے کہیں نہ کہیں غداری کی تھی۔ اگر تم واقعی قابل ہو اور سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے اپنے ملک واپس آ جاؤ۔ تمہیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے قابل قدر خدمات انجام دے کر اپنے خاندان پہ لگا دھبا مٹا سکو۔ سپہر میں جب وہ گھر لوٹا تو ممی نے اسے کرنل گیلانی کی آمد کا بتایا اور بتایا کہ وہ ان سے اسکول کا پتہ پوچھ کر گئے تھے۔ مگر ممی میں ادھر جانا نہیں چاہتا، مجھے فرقان ماموں کے گھر نہیں جانا۔ ہاں لیکن کرنل گیلانی کے پاس جا سکتا ہوں یا کسی فٹ پاتھ پر رہ سکتا ہوں۔ کہا میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی تم فوج میں جاؤ، تمہارے اس فیصلے سے میں بہت خوش ہوں۔ میں خود بھی نہیں چاہتی کہ تمہارے ماموں اس بارے میں کچھ جانیں، میں اپنے بھائیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔
وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ تمہیں کامیاب نہ ہونے دیں۔ بہتر ہے تم ان کے سہارے کے بغیر کچھ بن جاؤ، آرمی میں کوئی عہدہ پالو۔ ممی ہم اسے راز کیسے رکھیں گے؟ ایک نہ ایک دن انہیں پتہ چل ہی جائے گا۔ کم آن جہان، تب تک تمہیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ تم ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکو۔ ویسے بھی ہر سال سینکڑوں کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں، تمہارے ماموں کو کیا پتا کہ ان کے نام کیا کیا ہیں اور وہ کون کون ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ممی بولی، استنبول میں ہمارے رشتہ دار کوئی نہیں، حلقہ احباب بھی تھوڑا سا ہے۔ میں سب سے یہی کہوں گی تم انقرہ گئے ہو، وہیں کسی کالج میں پڑھتے ہو۔ جہان پاکستان پہنچا تو کرنل کیلانی نے اسے اپنے پاس لاہور بلوا لیا۔ انہوں نے نہ صرف اسے اپنے گھر میں جگہ دی بلکہ ہر اس موقع پر اس کی مدد کی جب اسے ضرورت تھی۔ اب رؤف گیلانی کے گھر والے اس کی اپنی فیملی کی طرح تھے اور حماد اس کے لیے بھائی اور دوست تھا۔ وہ چلا گیا تو ممی نے مصلحتاً سے ٹیلی فونک رابطہ بحال کر لیا تاکہ اگر کبھی وہ یہ خبر جان لیں تو ممی کو پہلے ہی معلوم ہو جائے۔ اور ایک دفعہ فرقان ماموں نے باتوں باتوں میں کہہ بھی دیا کہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کیا سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے؟ تو جواباً ماموں نے کہا ذلت و شرمندگی کے مارے اس کے خاندان کا کوئی فرد کبھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک انجام دیا تھا اس نے۔ یہ گفتگو سن کر ممی خاموش رہیں۔ اس سے ماموں کو یہی لگا کہ وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ ماموں کے ذہن میں ایک غلط تصور قائم تھا کہ غدار کا بیٹا فوج میں کبھی بھرتی نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے اس معاملے میں کبھی چھان پھٹک نہیں کی۔ شاید کچھ عرصے بعد وہ جان بھی لیتے، مگر تب تک اس کا تبادلہ وہاں ہو گیا جہاں کبھی کوشش کرنے سے بھی پوسٹ نہیں ملتی۔ جو خود کبھی خفیہ والوں میں شامل کروانے کی رتی بھر بھی کوشش نہ کرے، صرف اسے ہی وہاں بھیجا جاتا ہے۔ اب اس جاب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنا سوشل سرکل محدود رکھے، اپنا منہ بند رکھے، آنکھیں اور کان کھلی رکھے اور اپنے ہر کام کو خفیہ رکھے۔ بالآخر 25 برس کی عمر میں 6 ماہ کی ٹریننگ، 4 ماہ کے کورس کے بعد وہ ایک مکمل ایجنٹ بنا۔ فوج اور ایجنسی میں اس زمانے میں آپ کا ایک ہی ہدف، ایک ہی دشمن، ایک ہی تعصب، ایک ہی نفرت کا منبع ہوتا تھا، ڈیئر نیبرز۔ جس رات اسے پہلی دفعہ غیر قانونی طور پر بھارت جانا تھا، اس سے پچھلے روز اس کے انسٹرکٹر کی موجودگی میں اصول کے مطابق ڈاکٹر نے اس کی ایک داڑھ نکال کر اس کی جگہ ایک پلاسٹک کی بنی ہوئی مصنوعی داڑھ لگا دی تھی جس میں سائنائڈ زہر سے بھرا ہوا کیپسول تھا۔ اس کیپسول کا خول شیشے کا بنا تھا اور زبان کی مدد سے باہر نکل آتا تھا تاکہ اگر غلطی سے نگلا جائے تو کوئی نقصان پہنچائے بغیر جسم سے ویسے ہی باہر نکل جائے، لیکن اگر خود کو نقصان پہنچانا ہو تو اس کو چبا لیا جائے، شیشہ ٹوٹتے ہی اس کا زہر انسانی جسم میں چلا جائے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ اگر کبھی وہ گرفتار ہو جائے اور تشدد برداشت نہ کر سکے اور اسے خدشہ ہو کہ مزید تشدد کی صورت میں وہ اپنے راز اگل دے گا، تو بہتر تھا وہ اپنی اس زہر بھری داڑھ کو نگل لے اور خاموشی سے جان دے دے، بجائے اس کے کہ وہ تفتیشی افسروں کے سامنے بولنا شروع کر دے اور اپنے ساتھیوں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دے۔ راز اگلنے سے کہیں بہتر موت تھی۔ وہ 1.25 سال انڈیا میں ایک دوسری شناخت کے ساتھ رہتا رہا۔ کور شناخت وہ جعلی شناخت ہوتی ہے جس کے ذریعے جاسوس اس معاشرے میں متعارف ہوتا ہے۔ ہر کور کے ساتھ اس کا فرضی ماضی ہوتا ہے، مثلاً یہ آدمی کہاں پیدا ہوا، کہاں سے گریجویٹ ہوا، اس کی بیوی کا نام کیا تھا۔ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی ایجنسی اس ماضی کو اتنے اچھے طریقے سے نبھاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں تحقیق کرنے نکلے تو اس کو آپ کی جائے پیدائش کے ہسپتال رجسٹر میں لکھا ہوا نام بھی مل جائے، گریجویشن کے سرٹیفکیٹ بھی مل جائیں، سابقہ بیوی سے ملاقات بھی ہو جائے۔ 1.25 سال کے دوران اس کا اپنی ماں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس کا صرف پاکستان میں ایک شخص سے رابطہ تھا جو اس کے باس تھے۔ وہ لوگ اپنا باس اس کنٹرولر کو کہتے تھے جو تمام وقت جاسوسوں سے رابطے میں رہتا تھا۔ باس کی ہر بات ماننا فرض تھا۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیتے ہیں، اس نے بھی رکھوا دی تھی۔ اور گردن رہن رکھوانا کیا ہوتا ہے یہ اس کو تب علم ہوا جب 1.25 سال تک ریزیڈنٹ سپاہی کے طور پر کام کرنے کے بعد ایک دن اچانک وہ گرفتار ہو گیا۔ اس نے ہمیشہ گرفتاری کے امکان کو مد نظر رکھا تھا، مگر راہ کی تحویل اور تشدد کیسا ہوتا ہے یہ اسے تب معلوم ہوا جب اس نے خود کو ان کی حراست میں پایا۔ ایک مقامی بینک کے باہر وہ وقت مقررہ پر دوست سے ملنے آیا تھا۔ ملک کے ایجنٹس کو یہ لوگ دوست کہا کرتے تھے۔ اس مقامی دوست کو چند اشیاء پہنچانی تھی، وقت اور جگہ سب کچھ دوست نے مقرر کیا تھا۔ وقت مقررہ پر جہان کو بلا کر وہ خود نہیں آیا۔ جہان واپس نہیں جا سکتا تھا، وہیں اس جگہ کے قریب انتظار کرتا رہا۔ ایک دم پیچھے سے کسی نے اس کے سر پہ کچھ دے مارا۔ وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ چند لمحوں کے لیے سنبھل نہ سکا، اور وہ چند لمحے اسے زندگی کے بدترین دور میں لے گئے۔ راہ کی تحویل جہنم سے بدتر تھی۔ وہ اس کے بے ہوش وجود کو گھسیٹتے دھکیلتے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ تعداد میں اتنے تھے کہ وہ ان سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ کسی عمارت کے اندر کال کوٹری میں لے جا کر اس کی آنکھوں سے انہوں نے پٹی اتاری۔
پھر ایک آفیسر نے پلاس قسم کے آلے سے اس کے ایک ایک دانت اور داڑھ کو کھینچ کر دیکھا۔ جیسے ہی اس کا آلہ نکلی داڑھ پر آیا، داڑھ کیپسول سمیت باہر نکل آئی۔ یہ نکلی داڑھ لگانے کا طریقہ دنیا کی ہر انٹیلیجنس ایجنسی میں پایا جاتا ہے، ہر ایجنٹ کو گرفتار کرتے ہی سب سے پہلے اس کی داڑھ الگ کی جاتی ہے۔ انہوں نے بھی پاکستانی جاسوس کو گرفتار کرتے ہی سب سے پہلے اس کا فرار کا واحد راستہ ختم کیا، پھر دوبارہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے ساتھ کہیں لے گئے۔ ایسی جیلوں میں قیدی کے فرار کا ہر امکان ختم کرنے کے لیے کہیں وہ اپنے سیل سے تفتیشی سیل کا فاصلہ اور سمت نہ جان لے، اس طرح فرار ہونے کا کوئی منصوبہ ترتیب نہ دے لے۔ ایسے میں جیل کے لوگ ہر چند قدم کے بعد قیدی کو لٹو کی طرح گھماتے ہیں تاکہ وہ سمت کھو دے، پھر وہ اسے آگے چلاتے ہیں۔ اسے تربیت کے دوران بتایا گیا تھا کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، اپنے قدم گننے چاہیے، آس پاس کی خوشبو سونگھنی چاہیے، آوازیں سننی چاہیے۔ اس نے یہی کیا۔ ہر طرف کہیں نہ کہیں کوئی آواز تھی۔ 60 قدم چلا ہوگا کہ اسے ایک کمرے میں لائے، کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے، پھر اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری۔ روشنی میں آنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ سامنے میز پر ایک بڑا ریفلیکٹر رکھا تھا جس کا بلب ٹارچر کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ ایک طرف دیوار میں شیشہ لگا تھا جس میں جہان کو اپنا ہی عکس نظر آیا، مگر وہ جانتا تھا یہ اس کی طرف سے آئینہ تھا، جبکہ دوسری طرف یہ شیشے کا کام دے رہا تھا، یعنی اندر بیٹھے آدمی اس سارے منظر کو وہیں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ ان جیلوں سے لوگ مردہ یا اپاہج ہو کر ہی نکلتے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ پاکستانی جاسوس ہے، اس لیے بہتر ہے کہ سب کچھ سچ بتا دے۔ اگر سچ بتایا تو اس صورت میں اس کے ساتھ کچھ رعایت برت دیں گے۔ جہان جانتا تھا کہ اس کی گرفتاری دوست کے کہنے پہ عمل میں آئی ہے، اور صاف ظاہر تھا کہ وہ بخوبی واقف ہیں کہ وہ جاسوس ہے، لیکن اس کے پاس جو اسمگلر والا کور تھا اسے اب مرتے دم تک وہی قائم رکھنا تھا۔ اس کا انٹرویو شروع ہو چکا تھا۔ نام فرید حیات، قومیت پاکستانی، دین اسلام، شہر سیالکوٹ۔ کس نے تربیت دی؟ ہم جدی پشتی اسمگلرز ہیں، ہماری تربیت ہمارے باپ دادا نے کی ہے۔ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک موقع اور دیتا ہوں، بتاؤ بھارت کس لیے آئے تھے؟ ہیروئن کی اسمگلنگ کے لیے۔ افسر اٹھا اور کوئی شے اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پہ ماری۔ جہان کا دماغ گھوم گیا۔ ہاں اب بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ تمہاری ماں سے ملنے آیا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس آدمی نے اس کے سر پہ وہی چیز ماری، ایسا لگتا تھا جیسے کھال تک کٹ گئی ہو۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ ہر بار اس نے وہی جواب دیا۔ مار کھا کھا کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے سیل میں زمین پہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سر میں گمڑ اور جسم پر کئی جگہ نیل تھے۔ اس کے سر کا بدترین درد جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا ہے، اس کا آغاز اسی جیل میں اسی دن ہوا تھا۔ چند گھنٹے کے بعد ایک ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے زخموں پر دوائی لگائی، کھانے کو گولیاں دیں، انجیکشن لگا کر چلا گیا۔ رات میں وہ ڈاکٹر دوبارہ آیا۔ اب کی بار اس کی موجودگی میں ہی چند تفتیشی اہلکار اپنے مخصوص کمرے میں لے جانے کے لیے آئے۔ ڈاکٹر نے انہیں سختی سے جھک دیا۔ تم دیکھ نہیں رہے اس کا سر کتنا زخمی ہے؟ مجھے اس کو زندہ رکھنے کا حکم ہے۔ اپنی تفتیش بعد میں کرنا۔ آج تم لوگوں نے مزید ٹارچر کیا تو یہ مر جائے گا۔ ڈاکٹر فوج کے اہلکاروں پر غصہ ہو رہا تھا۔ جہان سے بولا، یہ انسان نہیں درندے ہیں، تم فکر مت کرو، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ پھر وہ اس کے قریب جھک کر دھیمے سے بولا، میں مسلمان ہوں، اگر کچھ چاہیے ہو تو مجھے چپکے سے بتا دینا۔ جہان نے آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کو غور سے دیکھا۔ جاسوسی کی تربیت میں اس کو شک کرنا بہت زیادہ سکھایا گیا تھا۔ اس نے چند لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، ڈاکٹر کیا تم مجھے سورہ ایمان لا کر دے سکتے ہو؟ ہاں تم فکر مت کرو، بلکہ میں تمہیں پورا قرآن لا دوں گا۔ بہت شکریہ۔ وہ ہولے سے مسکرایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کیسا مسلمان ڈاکٹر تھا جسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ قرآن میں سورہ ایمان نام کی کوئی صورت ہی نہیں؟ جہان جانتا تھا مجرموں خصوصاً جاسوسوں کی تفتیش کا یہ پرانا طریقہ ہے۔ ایک آفیسر حد سے زیادہ سختی اور ٹارچر کرتا ہے، جبکہ دوسرا آپ کی طرفداری کرتا ہے، خود کو ہمدرد دکھاتا ہے، تاکہ ایسے حالات میں جب انسان کو کوئی قریب نہ نظر آئے تو مدد کے لیے آنے والا ہمدرد فرشتہ معلوم ہو اور اس کے سامنے ساری معلومات اگل دے۔ وہ روزانہ اس کو تفتیش کے لیے لے جاتے۔ کبھی بازوؤں کے درمیان راڈ پھنسا کر دیوار سے لگا کر پیٹا جاتا، کبھی الٹا لٹکا کر گرم پانی کی بالٹی میں سر ڈبویا جاتا۔ چونکہ وہ ایک دوست کے ہاتھوں پکڑوایا گیا تھا، اس لیے انہیں کوئی شک نہ تھا کہ وہ جاسوس ہے، لیکن جہان نے زبان کھول کر نہ دی۔ وہ اپنی ذات کا وقار اور عزت نفس کھو چکا تھا۔ تشدد کر کر کے انہوں نے اسے نیم جان کر دیا تھا۔ وہ دن اور رات کا حساب نہ کر پاتا تھا۔ کھانا پکڑاتے وقت اس کی پلیٹ جان بوجھ کے زمین پہ گرا دی جاتی اور اسے گندی زمین سے سالن اٹھا کر کھانا پڑتا۔ اس کے دل سے ہر احساس ختم ہو گیا تھا، صرف ایک ماں تھی جس کی اسے یاد آتی تھی۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے وہ سوچتی ہوں گی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے۔ اس کا ان سے کوئی رابطہ نہیں رہ گیا تھا۔ اب تک ان کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ وہ زیر حراست ہے۔ کیا وہ کبھی اپنی ماں کا چہرہ دیکھ سکے گا؟ اسے اچھی طرح پتہ تھا
وہ کبھی عدالت میں اسے پیش نہیں کریں گے، نہ ہی اس کا ملک اسے تسلیم کرے گا۔ مگر یہ سب اس کا اپنا انتخاب تھا، اس نے خود یہ زندگی چنی تھی۔ اتنی اذیت کے باوجود وہ جانتا تھا اگر اسے 10 بار زندگی دی جائے تب بھی وہ یہی جاب چنے گا۔ اسے اپنے کام سے محبت تھی، وہ پچھتا نہیں رہا تھا، بس اس کو ایک ہی خواہش تھی کہ اسے عزت سے دفنایا جائے۔ اسے خوف تھا کہیں مخصوص انجیکشن دے کر وہ اس سے کچھ اگلوانے میں کامیاب نہ ہو جائیں، پھر اس کے ملک کی ایجنسی اس کا کبھی اعتبار نہیں کرے گی اور یہی کہا جائے گا جیسے اس کا باپ غدار تھا بیٹا بھی ویسا ہی نکلا۔ وہ دن رات فرار کے بارے میں سوچتا، لیکن جیل اتنے پہرے میں تھی کہ وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ پھر ایک دن وہ اسے کسی مختلف کمرے میں لے کر آئے جہاں الیکٹرک شاک کا انتظام تھا۔ بجلی کے جھٹکوں کا مطلب تھا ساری عمر صحت کے مسائل، فوج کے لیے ناکارہ۔ جہان نے سوچنے میں بس 1 منٹ لگایا اور بولا، ٹھیک ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، میں ایک سپاہی ہوں، مجھے شاکس مت لگاؤ، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اسی ٹیم بیٹھی، ریکارڈنگ کا انتظام ہوا، سوال جواب دوبارہ بیان لیے گئے۔ جہان نے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ان کو بتایا کہ وہ ایک جاسوس ہے، ایجنسی کا نام اسے نہیں معلوم۔ اس ماہ کی 13 تاریخ کو اس نے اپنے ساتھی جاسوس سے ملنا ہے اور وہ ان کو اس مقام پر لے جائے گا تاکہ وہ اس کے ساتھی کو بھی گرفتار کر سکیں اور اس کے بدلے میں اس سے کچھ رعایت برتیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس جیل سے بھاگ نہیں سکتا، لیکن شاید کھلی فضا میں کوئی موقع مل جائے۔ جہان نے یہ بھی کہا کہ اگر 13 تاریخ کو وہ نہیں آیا تو پھر 1-2 ہفتے بعد اسی جگہ وہ دوبارہ آئے گا۔ ان لوگوں نے اسے اچھی طرح وارننگز دیں، جھوٹا ثابت ہونے کی صورت میں اسے ملنے والی سزاؤں کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد وہ یہ خطرہ لینے کو تیار ہو گئے۔ وہ انہیں ایک پرہجوم جگہ لے آیا، وہاں اتنی سیکیورٹی تھی کہ فرار بالکل ناممکن تھا۔ اگلے ہفتے پہلے سے زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ اسے دوبارہ اسی جگہ لے جایا گیا، لیکن اس کا کوئی دوست ادھر نہیں آیا۔ ان کو دکھانے کے لیے وہ پل پر ہوئے ایک بک اسٹال پر آ گیا۔ سادہ کپڑوں میں موجود سیکیورٹی اہلکار اس پر نگاہیں رکھے ہوئے تھے۔ وہ ایک رسالہ اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگا۔ اس کا ارادہ گھنٹہ بھر ٹہل کر یہاں سے واپس جانے کا تھا۔ رسالہ رکھ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ شاپ سے 3 لڑکیاں ہنستی مسکراتی باہر نکلیں، ایک دم سامنے آئیں کہ وہ ان سے ٹکرا گیا۔ ایک لڑکی کے ہاتھ سے کتابیں اور فائل نیچے گر گئی۔ وہ معذرت کر کے اس کی کتابیں اٹھانے لگا۔ تینوں لڑکیوں نے کالج کا یونیفارم پہن رکھا تھا۔ جس لڑکی سے وہ ٹکرایا اس کے سر پہ دوپٹہ تھا۔ اس نے جھک کر فائل اٹھائی اس طرح کہ اس پر لکھے الفاظ جہان کو نظر آ گئے۔ جہان بڑی کوشش سے اپنی حیرانی ظاہر کیے بغیر اٹھا، اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ لڑکیاں کہیں آگے چلی گئیں، وہ خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش میں بک ریک کی طرف متوجہ ہو گیا تاکہ اس کے تاثرات اس کے نگرانوں سے چھپ جائیں۔ اس لڑکی کی فائل پر ایک آفیسر کا نام، رینک اور اس کی تفتیشی ٹیم میں شمولیت کا دن لکھا تھا۔ ساتھ میں پہچان کے لیے جہان کا اپنا کوڈ اور اس کے کوڈ نیم کا مخفف بھی لکھا تھا، ARP، ایجنٹ روز پیٹل۔ یہ سب کچھ اتنے عام سے انداز میں ہوا تھا کہ نگرانوں کو بالکل محسوس نہ ہوا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ جہان کو لے کر واپس چلے آئے۔ اب جہان کے پاس مزید 1 ہفتے کا وقت تھا۔ ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ جہان کی دی ہوئی معلومات کے مطابق اس کو پھر دوبارہ 1 ہفتے بعد اسی جگہ پر لے کے جائیں جہاں کے بارے میں اس نے کہہ رکھا تھا کہ اس کے دوست نے اس سے ملنے آنا ہے۔ جہان کے تعاون کے پیش نظر کچھ دنوں سے اس پر تشدد نہیں کیا گیا تھا، کھانا بھی پہلے سے بہتر مل رہا تھا۔ بہرحال جہان کو یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا ہے۔ اسے بس اس آفیسر کا انتظار کرنا تھا جو چند دن میں ادھر آ جائے گا اور فرار میں اس کی مدد کرے گا۔